نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی حال ہی میں جمعرات کے دن حیات الصحابہ کی جب تعلیم ہو رہی تھی، اس کے اندر بہت دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک شخص جس کے ٹخنے کے نیچے ان کی لنگی لٹک رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی تم کو حیض آتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی حضرت امیر المؤمنین کیا مردوں کو بھی حیض آتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی پھر تم نے ٹخنوں کے نیچے لنگی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اور اسی وقت اس پر بس نہیں، اسی وقت کینچی منگائی گئی اور ٹخنوں کے نیچے جتنا حصہ لنگی کا لٹک رہا تھا اس کو کاٹ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو اس کے جو دھاگے ہیں وہ میں نے دیکھے کہ نیچے لٹک رہے تھے۔ اب جب یہ تعلیم ختم ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، اس مجمع میں اگر 4 مہینے لگائے ہوئے ہمارے ساتھی ہوتے تو وہ ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ حضرت ایک مومن کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کو سمجھائیے، اس طرح مت کیجئے۔ گویا کہ ہمارا عموماً ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے، کیونکہ شریعت کے مجاز کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ساتھی مجھے دیکھنے لگے، پھر میں نے کہا بھائی دیکھو، جو گناہ علل اعلان ہوگا اس کا رد بھی علل اعلان ضروری ہے، اور خاص کر کے فرائض اور واجبات کے مسئلے میں اور عقائد کے مسئلے میں، اور یہ فقہ کا صاف اصول ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے مجاز ایسے ہو گئے ہیں، ہم صلح کل ہو گئے ہیں، مصلحت پسندی، اس زمانے میں جو الگ الگ فتنے آئے ہیں، ہم شکیلیت کو تو فتنہ سمجھ رہے ہیں، ہم قادیانیت کو تو فتنہ سمجھ رہے ہیں، ہم سعد کے فتنے کو بھی فتنہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہر دل عزیزی اور مصلحت پسندی کا جو فتنہ آیا ہے نا، اس کو ہم فتنہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس فتنے نے فقہ کے اتنے بڑے اصول کی سمجھ سے بھی ہم کو دور کر دیا ہے کہ عقائد، فرائض اور واجبات کے اعتبار سے اگر کوئی گناہ علل اعلان ہوگا تو اس کو ٹوکا بھی علل اعلان ہی جائے گا۔ اور یہ چیز اس وقت اس لیے یاد آئی کہ حال ہی میں قفلتہ مدرسے کے اندر مولانا اسجد مدنی صاحب، یہ مدنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کے بھائی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم شخصیت کو دیکھ کے ہمارے تقوی کو لقوہ مار جاتا ہے۔ مجھ جیسا چھوٹا آدمی ابھی آڈیو بنا رہا ہے تو جس موقع پہ جن کو ٹوکنا چاہیے تھا ان کو تو نہیں کہیں گے، لیکن میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لب کشائی کریں گے۔ اصل قوم شعیب کی طرح ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے دوسرے ہو گئے ہیں۔ خیر، لیکن ہمیں مجبوری ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے قیامت میں، مجبوری اس لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ قفلتہ مدرسے میں دوسری مرتبہ ہوا، اس سے پہلے بھی گجرات مشورے میں گجرات کے تمام ذمہ دار موجود ہیں اور قفلتہ مدرسے کے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے درجے کے مفتیان موجود ہیں۔ اس مجمع میں ایک بوگس اور جس کا وجود ہی نہیں ایسا واقعہ مولانا عثمان کاکوسی صاحب نے بیان کیا، نہ اس کے بعد کوئی چرچا، نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے۔ خیر، تبلیغ والے تو بیچارے اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 6 صفات کے دائرے میں رہو اور 6 نمبر کے اندر ہی بات کرو، چاہے بیرون بھی وقت لگ جائے، علم ایک الگ چیز ہے۔ لیکن افسوس ان علماء کے اوپر ہے، اتنا بڑا بوگس واقعہ قاری طیب صاحب کا کہ قاری طیب صاحب نے احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھی۔ حالانکہ بدعتی، ہماری اصلاح میں بدعتی تو دیوبندی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے کچھ عمل کی وجہ سے، بریلوی تو مشرک ہیں۔ اب احمد رضا کے پیچھے قاری طیب صاحب 8 سال کے تھے، انہوں نے نماز بھی پڑھوا دی اور کہا کہ ہمارا یہ مذہب ہے۔ ایسی باتیں عثمان کاکوسی صاحب نے کہی، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ ان کو کوئی کہنے والا۔ اب حال ہی میں اس سے بھی شدید بات، مولانا اسجد مدنی بھرے مجمع میں علماء اور طلباء موجود ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ دیوالی منایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئے، کسی کو اس کی سوجھ نہیں ہے، مجمع میں فرق تک نہیں پڑ رہا ہے اس کی کیفیت میں کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔
بھائی تو بہت بڑی ایک برائی، بات کسی کے کہنے سے صحیح نہیں ہوتی، بات قرآن و سنت میں ہونے سے صحیح ہوتی ہے۔ اور بہت بڑا بدبخت ہے وہ انسان، آدمی کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کو حق بات کہنے سے ڈریں۔ اور زمانے قوم کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے کہ اس کے اندر سے ایسے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے جو قرآن اور سنت کے خلاف بات ہو رہی ہو اور ٹوک نہ پائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب، جن کے مرتبے، جن کے درجے تک کون پہنچ سکتا ہے، بطور امتحان جان بوجھ کے قرآن شریف کی آیت کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے ٹوک دیا، تو کسی اور نے کہا کہ تم امیر المومنین کا احترام نہیں کر رہے ہو۔ قربان امیر المومنین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، غالباً یہی ابی بن کعب ہے کہ میں تم سے زیادہ امیر المومنین کا احترام کرتا ہوں اور ان کے احترام اور حقوق کو پہچانتا ہوں، لیکن میں امیر المومنین کے مقابلے میں قرآن کو نہیں جھٹلا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ آیت پڑھی تھی، تاکہ مجھے جان بوجھ کے آیت پڑھی تھی، تاکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ میرے اندر موجود ہیں۔ مدارس کے لوگوں کا یہ حال ہے، تبلیغ جماعت والے تو ہمارے بیچارے کہنے والے بھی ویسے ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے سننے والے بھی ایسے رہتے ہیں، لیکن مدارس کا یہ حال ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، غفلتہ مدرسے والوں کے ساتھ یہ دوسری یا تیسری مرتبہ ایسا ہوا، علل اعلان مجمع میں کوئی ایسی بات کہہ کے جا رہا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، 1700 بچے تھے تقریباً۔ ابھی میری وہاں کے ایک ساتھی سے، وہاں کے علماء ہیں دیوبند کے، ان سے بات ہوئی، 1700 لوگ تھے، کوئی درس میں ایسی بات کہہ دی تو 3-4 لڑکے پورے مجمع سے کھڑے ہو کے کہ حضرت نہیں، اس بات میں ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ تو مفتی سعید صاحب نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں پھر سے مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ دوسرے دن انہوں نے مطالعہ کیا اور کہا کہ بھئی نہیں، آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی۔ تو جب اس طرح کے لوگ ہمارے اندر، اور بہت بڑی برائی ایک آ گئی ہے ہمارے عموماً کہ نہیں انل منکر کی، تو بات ہی ہمارے مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ تم مجھے حاجی صاحب کہو، میں تمہیں قاضی صاحب کہوں، ہم کسی کے برائی کے اوپر ٹوکنے کو راضی نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہماری عزت چلی جائے گی، لیکن جس جگہ پہ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ رہے ہوں، اس وقت اللہ پاک نے ہم کو جو وقار دیا ہے اور ہم کو سماج میں جو پوزیشن دی ہے، ہم سوچیں گے کہ اگر ہم ٹوکیں گے تو ہماری وہ پوزیشن، ہمارا وہ وقار ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، عزت کے خزانے کا مالک اللہ ہے۔ آپ کی اس تدبیر کے باوجود بھی اللہ کسی اور بہانے سے آپ کی عزت کو لے لے گا، اور اس اللہ کی دی عزت اور وقار کو، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ رہا ہو تو اس کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ ظاہری اعتبار سے آپ کی عزت جاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اللہ آپ کو کئی گنا اور مرتبہ بلند فرمائیں گے۔ تو یہ مزاج ہے ہمارے یہاں پہ کہ کچھ بھی بولتا رہے قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، ہم چلا لیتے ہیں۔ ہم صلح کل جو ہونا نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا، صلح کل ہونا، ہمیں سب اچھا کہیں، ناممکن ہے۔ آپ سب کو اچھا کہلوانا چاہو، ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات کو اس زمانے میں بھی برا کہنے والے لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہے۔ ناممکن ہے کہ سارے لوگ آپ کو اچھا کہیں۔ جب یہ ناممکن ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو حق ہے، قرآن اور سنت کے موافق جو صحیح ہے وہ کہنا چاہیے، چاہے تھوڑے لوگ ہماری تائید کریں، چاہے کوئی تائید نہ کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مدرسے کے اندر یہ کام ہو رہا، مدرسے کے پروگرام کے اندر ایسی بات کفریہ اور شرکیہ کہی جا رہی ہے دیوالی منانے کی، اور مدرسہ خاموشی سے، پتہ نہیں علم کی کمی ہے یا اللہ رسول سے بھی زیادہ احترام ان کا آ گیا ہے مدنی خاندان والوں کا۔ اللہ ہی حفاظت فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔